مدارس زندہ باد، میرے مدارس زندہ باد، دینی مدارس زندہ باد، میرے مدارس زندہ باد، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی وعلى آلہ وأصحابہ نجوم الہدى وقادة التقى اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ومن الخطايا والزلل أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين صدق الله العظيم۔ ایک بار درود پاک پڑھیں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم۔ بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو مومن بنایا۔ ایمان کی جتنی قدر کی جائے کم ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جمعہ کی نماز کے لیے، جمعہ کا دوگانہ ادا کرنے کے لیے مسجد میں جمع فرمایا۔ اس موقع پر چونکہ ہر طرف سے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، اس لیے چند باتیں تذکیر کے طور پر کہی جاتی ہے جس سے بولنے والے کو بھی فائدہ ہو، سامعین کو بھی فائدہ ہو۔ شریعت اسلامیہ میں مسجد کا ایک بہت بڑا مقام ہے۔ مسجد کی ایک اہمیت ہے۔ اس امت کی خصوصیات میں سے یہ ہے کہ یہ امت جس جگہ بھی پاک جگہ ہوگی، روئے زمین کے کسی بھی چپے پر نماز پڑھنا چاہے پڑھ سکتی ہے۔ دوسری قوموں میں، دوسری امتوں میں یہ نہیں تھا۔ ان کے لیے مخصوص جگہیں ہوا کرتی تھی، وہیں وہ نماز ادا کر سکتے تھے، وہیں وہ عبادت کر سکتے تھے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس امت کو یہ فائدہ ملا
کہ کسی بھی جگہ نماز کا وقت ہو جائے وہ جگہ پاک ہونی چاہیے، بس وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ اسی کی آڑ میں لوگ یہ کہتے ہیں مسجد کی ضرورت کیا ہے، کہیں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں، روڈ پر بھی پڑھ سکتے ہیں، باہر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو لوگ یہ آواز لگاتے ہیں کہ مسجد کا کیا مقام ہے۔ ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں نہیں، مسجد کی مستقل اہمیت ہے شریعت میں، قرآن کریم میں کئی آیتیں ہیں، اور مسجد صرف نماز پڑھنے کی جگہ نہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ مسجد کا ایک خاص کام 5 وقت کی نماز ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی مسجد میں بہت سارے کام ہو سکتے ہیں، ہوتے ہیں۔ نکاح مسجد میں ہوتا ہے، مسجد ہی میں صلح کے لیے، کمپرومائز کے لیے میٹنگ ہو سکتی ہے، مسجد ہی اتحاد و اتفاق کی جگہ ہے، مسجد میں کئی مسئلے شریعت کے، انسان کے بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ یہ تو اب ہے، ورنہ پہلے زمانے میں مسجد ہی دارالفتہ تھا، مسجد ہی دارالقضاء تھا، مسجد ہی میں مدرسہ قائم ہوتا تھا۔ آج بھی بہت ساری مساجد میں مدرسہ قائم ہے۔ تو مسجد صرف نماز پڑھنے کی جگہ نہیں، ذکر کرنے کی بھی جگہ ہے، قرآن کی تلاوت کرنے کی بھی جگہ ہے، مسجد میں اعتکاف کیا جاتا ہے، اور بہت سارے فائدے شریعت کے، اسلام کے، انسان کے بہت سارے فائدے وابستہ ہیں مسجد کے ساتھ۔ معلوم ہوا کہ مسجد کو ایک اہمیت حاصل ہے۔ آپ تاریخ پر نظر ڈالیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ہر جگہ مسلمانوں نے مسجد کی پہلی فکر کی۔ کسی بھی جگہ گئے ہیں، گھر کی فکر نہیں کی، مسجد کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہ ہم امتی ہیں، سرکار سب سے پہلے ہجرت کر کے مسجد گئے، مدینہ المنورہ پہنچے، اس سے پہلے حرم میں رہتے تھے، کعبۃ اللہ، یہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے۔ تھوڑا سا غور کریں، مثال کے طور پر میں آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ اس دنیا کی جو زمین پھیلی ہے، اگر آپ غور کریں گے تو پہلے وہ بلبلہ تھا، کعبۃ اللہ کی جو زمین تھی وہ بلبلہ تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے وسیع کیا تو آج پوری دنیا قائم ہے۔ اس کو سینٹر کہا جاتا ہے، کعبۃ اللہ کو پوری دنیا کا سینٹر ہے، وہ مرکز بھی ہے۔ اندازہ لگا سکتے ہیں جہاں سے پوری دنیا قائم ہوئی ہے، چوڑی ہوئی ہے، وہ خود اللہ کا گھر ہے۔ اس لیے مسجد جنات کا، کسی انسان کا، کسی خاکی مخلوق کا گھر نہیں، بلکہ یہ اللہ کا گھر ہے۔ حرم سب جہاں سے پوری دنیا آباد ہوئی، وہ کعبۃ اللہ سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے ذریعے سے تعمیر کرتے ہوئے اخیر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تعمیر میں حصہ لیا تھا۔ کعبۃ اللہ کے بعد جو مسجد کی تعمیر ہوئی ہے وہ مسجد اقصیٰ ہے، جہاں سے آپ نے معراج کا مبارک سفر فرمایا تھا۔ اور اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ ہجرت کر کے جب آپ مدینہ المنورہ تشریف لائے تو سب سے پہلے آپ قبا کی جگہ ٹھہرے، قبا مقام پر ٹھہرے، وہاں آپ نے جو ہے مستقل مسجد کی تعمیر کی ہے، جس کا قرآن کریم میں تذکرہ ہے، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ، یہ مسجد قبا کا تذکرہ ہے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس اونٹنی پر تشریف فرما تھے، اس اونٹنی کے بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ اس اونٹنی کو جو حکم دیا گیا ہے وہیں جا کے رکے گی۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جا کر رکی، وہاں آپ نے قیام فرمایا، کئی ماہ رہے وہاں پر،
اور آپ جانتے ہوں کہ گھر کے بالکل سامنے ایک بڑی چٹیل جگہ تھی، چٹیل میدان تھا، ہموار زمین نہیں تھی، بلکہ وہاں کھجوروں کی کچھ درخت تھے، اور وہاں پر کچھ کارنر پر کہیں کہیں مشرکین کی قبریں بھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ زمین کس کی ہے؟ فرمایا 2 بچوں کی ہے اور وہ بھی یتیم ہے، سہل اور سہیل۔ فرمایا پھر تو اللہ معاملہ آسان کر دے گا، اس لیے کہ سہل اور سہیل کے معنی یہ آسانی کے آتے ہیں۔ ان سے کہا کہ آپ یہ زمین ہمیں دے دو، ہم اللہ کا گھر تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا تو انہوں نے کہا بغیر پیسے کہ ہم آپ کو دینا چاہتے ہیں۔ فرمایا نہیں، پیسے پہلے دینے ہوں گے، ہم پیسے دیں گے پھر مسجد کی تعمیر کریں گے۔ پیسے دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں مسجد کی تعمیر فرمائی۔ حیات الصحابہ میں حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ وہ عجیب منظر تھا، صحابہ کو حکم دیا کہ چلو اب اس گھر کی تعمیر کرنی ہے، اور تعمیر صحابہ کرام صرف نہیں کر رہے ہیں بلکہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک ہیں۔ صحابہ کہتے اللہ کے رسول آپ مت کیجئے۔ فرمایا نہیں، جو تکلیف آپ کو ہوتی ہے وہ مجھے ہوگی، جو مجھے ہوگی وہ آپ کو ہوگی۔ تو آپ بھی اینٹیں اٹھاتے تھے، حیات الصحابہ میں ہے کہ آپ اینٹیں اٹھاتے تھے، اور اتنی اینٹیں اٹھاتے تھے کہ سینے تک اینٹ آ جاتی تھی، اتنی اٹھا کر آپ لاتے تھے۔ دیکھیے تعمیر میں حصہ لینا چاہیے۔ ہمارے یہاں مساجد تعمیر ہوتی ہے تو کچھ بھی کرنے کے لیے ہم لوگ تیار نہیں ہوتے۔ نہیں میرے بھائیوں، سرکار نے خود تعمیر میں حصہ لیا ہے، آپ غور کر سکتے ہیں۔ اور آپ نے اس طریقے سے شاندار مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی، اور آپ جانتے ہیں آج مسجد نبوی کا منظر کیا ہے۔ معلوم ہوا ایک تاریخ وابستہ ہے، مسلمان کسی بھی کونے میں جاتا ہے اپنے گھر کی فکر، سامان کی فکر، کھانے پینے کی فکر، اس سے بھی پہلے وہ اللہ کے گھر کی فکر کرتا ہے۔ آج بھی میرے بھائیوں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جس جگہ مسجد نہیں ہوتی وہاں مسلمان پریشان رہتے ہیں، اس لیے مسلمان کوشش کرتا ہے اللہ کے گھر کی تعمیر ہو جائے۔ آپ یہاں تک کہہ سکتے ہیں کہ جس جگہ مسجد ہوتی ہے چاہے وہاں آبادی نہیں ہے لیکن پھر وہاں آبادی ہوتے دیر نہیں کرتی، اس زمین کی قیمت ویلیو بڑھ جاتی ہے جہاں مسجد قریب میں ہو، اور ایک بار مسجد بن جاتی ہے اس کے بعد وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ یہ نظام ہے قدرت کا، اس لیے کہ وہ وقف ہوتی ہے وہ جگہ، اور اس جگہ پر آپ کوئی چیز کی تعمیر نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ سب جانتے ہیں، غیر بھی جانتے ہیں، ہمارے برادران وطن بھی جانتے ہیں کہ ایک بار مسجد کی تعمیر ہو جانے کے بعد یہ ختم نہیں ہوتی ان کے یہاں۔ یہ آسمان تک، زمین سے لے کر آسمان تک یہ پورا حصہ اللہ کا ہوتا ہے، وہاں کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے، کچھ بھی ادھر ادھر نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں قیامت کا جب منظر قائم ہوگا تو کہتے ہیں کہ اس وقت آپ پورا نظام درہم برہم ہونے والا ہے، آسمان ریزہ ریزہ، زمین پہاڑ روئی گالوں کی طرح اڑیں گے، سب ختم ہو جائے گا، حویلیاں، بلڈنگ، مکانات، شیش محل، چاہے کچھ بھی ہو سب ختم ہو جائے گا، لیکن یہ جو اللہ کے گھر ہیں وہ ختم نہیں ہوں گے اس وقت، بلکہ اس کو تمام مساجد کو ایک جگہ کر کے جنت کی زمین پر ڈال دیا جائے گا، اس کو جنت کی زمین بنا دی جائے گی۔ اب انداز لگا سکتے ہیں کہ مسجدوں کا کتنا بڑا مقام ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ ایک قصہ نقل کرتے ہیں کہ دیکھو مسلمان کیسی فکر کرتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جنوبی افریقہ کسی زمانے میں گیا تھا میں، تو وہاں کے قوم ہے، وہ وہاں کے لوگ کہا کرتے ہیں کہ یہاں کی جو مسلمان ہے سب سے پہلے انگریزوں نے اس ملک پر قبضہ کیا تھا، یہاں ملایا کی ایک قوم ہے، وہاں کے لوگ جو تھے بیچارے بہت غریب تھے اور ان کو غلام بنا لیا، لیکن چونکہ سچے پکے مسلمان تھے وہ، تو وہ ان کو جب غلام بنایا گیا تو ان کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی گئی، انگریزوں نے قبضہ کرنے کے بعد پیروں میں بیڑیاں ڈال، پہلے لڑائی ہوئی، جھگڑے ہوئے،
لیکن وہ بیچارے غریب تھے، کچھ نہیں تھا ان کے پاس، تو جلدی انگریزوں کا قبضہ ہو گیا اس کو۔ قبضہ ہو جانے کے بعد ان کے پیروں میں پورا دن بیڑیاں اور زنجیریں ڈال دی جاتی تھی، وہ کچھ ہل بھی نہیں سکتے تھے۔ پھر رات کو جب ان کے آقا سب کے سو جاتے تو غلام بنائے گئے تھے، تو ان کی بیڑیاں کھول دی جاتی تو یہ رات کو جلدی جلدی نکل کر پہاڑ کی کسی چوٹی پر جا کر پورے دن کی نماز ادا کرتے تھے، چپ چاپ نماز روزانہ ادا کرتے تھے۔ کئی وقت کے بعد پھر ایک ڈچ قوم تھی، انہوں نے ان پر حملہ کرنا چاہا اور قبضہ کرنا چاہا، تو یہ بہت طاقتور لوگ تھے، تو بادشاہ نے ان سے کہا، انگریزوں نے ان سے کہا کہ آپ لوگ بہت مضبوط لوگ ہو، یہ لوگ ہمارے اوپر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، آپ حملہ کیجئے، روکیے۔ انہوں نے کہا ہمارے لیے تو سب برابر ہے، ابھی ہم آپ کے غلام ہیں، کل یہ لوگ قبضہ کر لیں گے تو ہم ان کے غلام ہو جائیں گے، فرق تو کچھ پڑنے والا ہے نہیں۔ پھر بھی ایک شرط لگاتے ہیں، کریں گے ہم حملہ، لیکن آپ ہمیں مسجد کی زمین دے دو، ہمیں مسجد بنانے کی اجازت دے دو۔ اجازت نہیں تھی انگریزوں کی طرف سے، انہوں نے کہا اجازت ہے۔ کہتے ہیں کہ حملہ کیا، جو ہوا سو ہوا۔ ان کے بعد ان کو مسجد کی پرمیشن ملی ہوئی تھی، یہ لوگ جیت گئے تھے تو مسجد کی پرمیشن ملی تھی، تو انہوں نے مسجد کی تعمیر کی۔ اور میرے بھائیوں، اس وقت میں اس مسجد کی تعمیر ہوئی کہ پہلی مرتبہ وہاں مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے، ان کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہیں، لیکن اللہ کے گھر کے بنانے کی فکر میں لگے ہوئے تھے اور اللہ کا گھر تعمیر کیا تھا۔ میرے بھائیوں، یہ ہے اسلام کی تاریخ کہ انسان کسی بھی کارنر پر اللہ کے گھر کو نہیں بھول سکتا ہے۔ مسجد کی مستقل تعمیر کی فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کا گھر تعمیر کرتا ہے اور اس کا مقصد اللہ کی رضا ہوتی ہے، اس کے لیے کچھ نہیں ہے، جنت ہی جنت ہے۔ ایک اینٹ کے برابر بھی اگر اس کا حصہ لگ جائے تو اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان کچھ نہیں ہے۔ اس لیے مسجد کا ایک مقام ہے، مسجد کی ایک اہمیت ہے، اس کو اپنے دل میں بٹھانے کی ضرورت ہے، اور اپنے دل میں یہ سوچنا چاہیے کہ مسجد کی تعمیر میں چاہے حصہ نہ لیا ہو، لیکن آگے چل کر مسجد کے لیے جو بھی کام ہوگا، میرا جو حصہ مسجد میں لگ جائے گا، انشاءاللہ میرا مال کبھی ضائع نہیں ہوگا، برکت ہی برکت ہوگی اس میں۔ اس لیے مسجد کے لیے فکر کرنی چاہیے میرے بھائی۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ سب سے پہلا گھر جو قرآن کریم میں ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ مسجد نبوی کی تعمیر کا منظر آپ کو بتایا، حرم قرآن بیت اللہ، مسجد حرام کعبۃ اللہ، اس کی تعمیر کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جب مسجد کی اتنی اہمیت ہے تو مسجد کے کچھ آداب بھی ہیں، وہ آداب بھی جاننے چاہیے۔ ہم اللہ کے گھر تو آ جاتے ہیں لیکن مسجد کے آداب کو ملحوظ نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر مسجد کے آداب میں ہے کہ صفائی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے مسجدوں میں تو اللہ کے فضل و کرم سے مستقل صفائی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے، اس کو لوگ ٹٹی کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں اور اس کو سب سے کمتر سمجھتے ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے، مسجد کے اندر جماعت خانوں میں اور مسجد میں صفائی کرنے والے کا مقام نہیں جانتے آپ۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کے بارے میں پوچھا کہ یہ عورت کہاں گئی؟ کہ اللہ کے رسول کس عورت کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں؟ کہ وہ جو مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی۔ کہ اللہ کے رسول اس کا تو انتقال ہو گیا۔ فرمایا کہاں ہے اس کی قبر، مجھے بتائیے۔ قبر بتائی، وہاں گئے، آپ نے جنازہ پڑھا اور بتایا یہ کہ جھاڑو دینے والے کا بھی ایک مقام ہے اللہ کے۔ آپ انداز لگا سکتے ہیں، ہمارے یہاں کوئی کچرا ہوتا ہے تو خادم کو بلا کر اس کو ڈانٹتے ہیں، ہم خود نہیں اٹھا سکتے۔ ہم بھی تو یہاں 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، وہ بیچارہ کام تو کرتا ہے، کبھی اس سے غلطی ہو سکتی ہے اور اس کو اتنا ادنا سمجھا جاتا ہے کہ یہ تو مسجد میں جھاڑو دینے والا ہے۔ اس کا مقام اگر جان لیا جائے تو لوگ آنکھوں سے صاف کریں گے مسجد کے کچرے، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے مسجد میں آئیں گے تو مسجد میں صف اول کا بھی ایک مقام ہے۔
میں نے کہا آپ کو صفائی کا مقام ہے، صفائی تو ہم کیا کرتے میرے بھائی؟ ہمارا حال تو یہ ہے کہ جب عصر کے بعد کہیں کھیلنے جاتے ہیں یا کہیں کودنے کے لیے جاتے ہیں اور اگر ہمارے چہرے بدن کے اوپر پسینہ ہوتا ہے تو اس کی صفائی بھی مسجد کے تولیے سے آ کر کرتے ہیں. 2 روپیے مسجد میں دینے کے لیے لاوے پڑتے ہیں، پریشانی ہوتی ہے. اور جب مسجد کی تولیے سے صفائی کرتے ہیں کتنے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے اس کا ہمیں اندازہ نہیں میرے بھائیوں. پھر اگر ہم اپنے ہی رومال سے صاف کرتے ہیں تو اس کو سکھانے کے لیے صف میں رکھتے ہیں اور پھر وہ پسینہ وہ بدبو صفوں میں چلی جاتی ہے. آپ کے بعد اگر کوئی وہاں آ کے سجدہ کرے گا اس کو جو تکلیف ہوگی اس کا سبب آپ بنیں گے، آپ کی ہی وجہ سے اس کو تکلیف پہنچ رہی. میرے بھائیوں، مسجد کی صفائی کا، مسجد کے آداب کا جتنا ہو سکے انسان کو خیال رکھنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ صف اول کے بارے میں کہہ رہا تھا، یہ تو اتنا بڑا مجمع جمعہ کا ہے. عام دنوں میں آئیے فجر کی نماز پہ کتنے ہوتے ہیں گننے پڑتے ہیں کہ اتنے لوگ ہیں. اب اتنا بڑا مجمع یہی اطراف کا ہے، لیکن اتنا بڑا مجمع فجر میں کیوں نہیں ہوتا؟ ایک سوال ہوتا ہے. اسی لیے وہ یہودی نے کہا تھا کہ جتنا مجمع جمعہ میں ہوتا ہے اتنا اگر فجر کی نماز میں ہو جائے تو اس دنیا سے یہودی عیسائی سب ختم ہو جائے. لیکن ہوتا کہاں؟ تلاش کرنا پڑتا ہے. بیان کرنے والا بیان کر کے تھک چکا ہے، تبلیغ کرنے والے گشت کرنے والے روزانہ کام میں لگے ہوئے ہیں، تشکیل کر رہے ہیں، گھر گھر جا کر گشت کر رہے ہیں، لیکن کوئی فائدہ نہیں. لوگوں کے دل سخت ہو گئے. کہنے والے یہاں تک کہتے ہیں مولانا آپ کتنی بھی کوشش کر لو کوئی پڑھنے نہیں آئے گا. لیکن پھر بھی ہمارا کام یہ ہے کہ ہم پہنچاتے ہیں، شاید کسی کا فائدہ ہو جائے، بیڑا پار ہو سکتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، نماز کے بغیر کبھی برکت نہیں. کہاں جاتے ہیں؟ اور پھر کیا بتا رہا تھا کہ صف اول کی فضیلت، صف اول کی فضیلت کے بارے میں فرمایا کہ صف اول کا مقام کسی کو معلوم ہو جائے تو وہ قرآن اندازی کرے گا کہ پہلے میں جاؤں کہ پہلے آپ جائیں. حدیث میں آتا ہے، لیکن ہمیں صف اول کا مقام ہی نہیں معلوم. بلکہ آگے کی صف میں جگہ خالی ہوتی ہے تو اس نے اپنی جگہ ایسی بک کر کے رکھی ہوتی ہے کہ اس کو کہنا آپ جاؤ ذرا آگے، آپ جاؤ ذرا آگے. اس طریقے سے اس کو اشارہ کر کے آگے کر دیا جاتا ہے. جتنا انسان آگے ہوتا ہے اس کی فضیلت اتنی ہی زیادہ ہے، لیکن اسے پتا نہیں. اسی طریقے سے مسجد کے اندر بہت سارے آداب میں، مسجد کے آداب میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ مسجد کے اندر آتے وقت انسان کو تحیۃ المسجد پڑھنی چاہیے. لوگ تحیۃ المسجد بھی نہیں پڑھتے، بلکہ آتے ہیں اور ایسے ہی بیٹھ جاتے ہیں. ہاں، مسجد میں جب نماز پڑھیں گے زوال کا وقت نہ ہو یہ دیکھنا پڑے گا، غروب آفتاب کا وقت نہ ہو یہ بھی دیکھنا پڑے گا، طلوع شمس کا وقت نہ ہو سورج کے طلوع ہونے کا، چونکہ ان 3 اوقات میں نماز نہیں پڑھ سکتے. اس لیے اس کے علاوہ میں آپ جب مسجد میں آئیں گے کوئی کام نہ ہو رہا ہو تو انسان کو چاہیے 2 رکعت نماز پڑھے. کہ سرکار آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر گئے تحیۃ المسجد برکتاً نماز پڑھنی چاہیے. تحیۃ الوضو ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ بلال آپ کا کون سا عمل ہے کہ میں جنت میں آپ کے آگے آگے آڑ سنتا ہوں. اللہ کے رسول ایسے تو کوئی عمل نہیں ہے، لیکن جب بھی میں وضو کرتا ہوں میرے اعضاء سوکھ جائیں اس سے پہلے ہی تحیۃ الوضو 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں. کہ اسی وجہ سے میں اپنے آگے دیکھتا ہوں. آپ انداز لگائیے کتنی بڑی فضیلت ہے، لیکن انسان تحیۃ الوضو بھی نہیں پڑھتا. اسی طریقے سے مسجد میں آتے ہوئے کسی کو تکلیف نہیں پہنچانا ہے، یہ بھی بتایا گیا. یہاں کیا ہو رہا ہے کہ جمعہ کی نماز کے لیے لوگ آتے ہیں تو وہ پیچھے سے آنے والا یہ سمجھتا ہے کہ میری تو صف اول کا جگہ ہے، تو کئیوں کو چھلانگ لگاتا ہوا ادھر ادھر کرتا ہوا پھلانگتا ہوا آگے آتا ہے. نہیں، اس سے منع فرمایا جمعہ کے لیے آؤ تو جس جگہ ہے وہیں رک جاؤ، اس کے آگے کہیں نہیں. آپ کو جگہ آسانی سے مل رہی ہے تو پہنچ جاؤ، ورنہ پھلانگتے ہوئے آگے جانے کی اجازت نہیں ہے. جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہو تو باتیں نہیں ہونی چاہیے، خاموش سننے کو کہا ہے. جتنا ہو سکے خطیب کو کہا ہے سامنے دیکھے، سامعین کو کہا ہے خطبہ پڑھنے والے کو دیکھے. یہ حکم دیا گیا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ خطبہ دھیان سے سنے. پھر
مسجد میں شور و غل کرنے کو منع کیا ہے، مسجد میں خرید و فروخت کرنے سے منع کیا ہے۔ دیکھو حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص جو ہے، ایک روایت میں مسجد میں دو لوگ جھگڑا کر رہے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بلایا، آپ کو پتا ہے کہ آپ مسجد میں شور کر رہے ہیں؟ کا غلطی ہو گئی، کہا اگر آپ یہاں کے ہوتے تو سخت سزا دیتا، آپ باہر سے آئے اس لیے چھوڑ رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مسجد میں شور و غل کرنے سے منع کیا ہے۔ ہمارے یہاں مسجدوں میں کبھی آوازیں بلند ہو جاتی، مسجدوں میں خرید و فروخت کرنے سے منع کیا ہے۔ فرمایا کوئی خرید و فروخت یعنی بیچ رہا ہو، کچھ کر رہا ہو، تو فرمایا حاضرین کو کہنا چاہیے اللہ اس کی تجارت میں نفع نہ دے، منع فرمایا۔ مسجد میں گمشدہ چیز کا اعلان نہیں کر سکتے، لوگ اعلان کرتے ہیں کسی کی گڑی گم ہو گئی، اعلان مسجد سے نہیں ہو سکتا، بورڈ پر لکھنا ایک الگ چیز ہوتی ہے، ورنہ اعلان نہیں ہو سکتا۔ اعلان اگر کوئی کرتا ہے گمشدہ چیز کا تو فرمایا کہ مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگ کہہ سکتے ہیں اللہ اس کو کبھی یہ چیز واپس نہ لوٹائے، یہاں تک کہنے کو کہا ہے۔ تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مسجد میں گمشدہ چیز کا اعلان بھی نہیں کر سکتے، یہ مسجد کی اہمیت ہے۔ مسجد میں خرید و فروخت نہیں کر سکتے، مسجد میں شور و غل نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ مسجد میں داخل ہو تو عادات میں یہ فرمایا سیدھے پیر سے داخل ہو، سیدھے پیر سے داخل ہوں گے تو کیا ہوگا؟ فرمایا کہ یہ سنت ہے اور سنت ہی سے تو ہم اللہ تک پہنچیں گے۔ تو ہم لوگ ایسے ہی داخل ہو جاتے ہیں مسجد میں۔ میرے بھائیوں، ایک سائنٹسٹ 1400 سال کے بعد لکھ رہا ہے کہ اگر سیدھے پیر سے مسجد میں آپ داخل ہوئے، ایک پیر آپ کا باہر ہے، ایک پیر آپ کا سیدھا اندر ہے، اٹیک آ جائے گا اگر آپ کو تو آپ اندر گریں گے، باہر نہیں گریں گے۔ اندر گرنے کا مطلب اللہ کے گھر میں موت کا مقام ملے گا۔ کتنی بڑی بات ہے، آپ نکلتے وقت الٹے پیر سے باہر نکلیں گے تو آپ اگر اس وقت اٹیک آتا ہے تب بھی آپ الٹے گریں گے اندر، تب بھی آپ کو مسجد میں موت کا ثواب ملے گا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ مسجد کے اندر داخل ہوتے ہوئے دعا پڑھنے کو کہا۔ ہم 50 70 80 سال کے ہو جاتے ہیں لیکن دعا کا اہتمام نہیں کرتے، کوئی دعا نہ پڑھے کوئی انسان 5 وقت کی نماز پڑھتے ہوئے مسجد میں داخل ہونے کی اور باہر نکلنے کی دعا ہی پڑھ لے گا تو اس کی دین دنیا دونوں بن جائے گی۔ داخل ہوتے ہوئے دعا پڑھنے کو کہا، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میں تجھ سے تیری رحمت چاہتا ہوں، تیری رحمت کے دروازے میں میرے لیے کھول دے۔ اگر یہی دعا قبول ہو گئی تو کام ہو گیا، اسے رحمت کھل گئی، رحمت کے دروازے کھل گئے تو گھر میں رحمت ہی رحمت، اس پر بھی رحمت۔ لیکن یہ دعا نہیں پڑھتے، نکلتے ہوئے دعا پڑھنے کو کہا، اللہم انی اسألک من فضلک، کیا مطلب؟ اے اللہ میں تجھ سے تیرا فضل چاہتا ہوں۔ یہاں مراد روزی ہے، روزی چاہتا ہوں، جس کو روزی مل گئی دنیا بن گئی، اس کی گئے تو دین بنا، باہر نکلے تو دنیا بن گئی، دین دنیا بن گئی، کمی کس چیز کی؟ وہی تو چاہیے انسان کو۔ اس لیے میرے بھائیوں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ مساجد کا مستقل ایک مقام ہے۔ بہرحال میں آپ کے سامنے تعمیر مسجد کے متعلق ذکر کر رہا تھا۔ تعمیر کے معنی آباد کرنا، مسجد آباد ہوگی نمازیوں سے، صرف کچھ نہیں ہونے والا ہے، ورنہ پھر ایسا ہی ہے کہ من اپنا پرانا باقی ہے۔ علامہ اقبال نے کسی زمانے میں کہا تھا کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا باقی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ راتوں رات مسجد تو بنا دی لیکن اتنی زندگی گزر گئی، کبھی کوئی شاید 2-4 کے علاوہ کوئی کھڑا ہو کے کہہ دے کہ پچھلے 2 سال سے میری ایک بھی نماز نہیں چھوٹی۔ مشکل ہے، بہت مشکل ہوتا ہے۔ تلاش کرتے ہوئے ایسی آنکھیں تلاش کر رہی ہیں کہ ایسا شخص مل جائے کہ جو تکبیر اولیٰ سے پڑھتا ہو۔ سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ اس زمانے میں جہاں نماز کا ٹائم ٹیبل فکس نہیں، اذان کا وقت فکس نہیں، لکھا ہے کہ 50 سال تک وہ کہتے ہیں میں نے کسی نمازی کی گدی نہیں دیکھی۔ کیا مطلب؟ کہ صف اول چھوٹی ہی نہیں، کہ صف اول چھوٹے گی تو پیچھے کی صف میں جاؤں گا تو اس کی گردن دیکھنے کو ملے گی آگے والے مصلی کی۔ 50 سال تک ایک بھی نماز میں کسی مصلی کی گدی نہیں دیکھی، تو کیسی صف اول کا ہے، کیسی پابندی ہوگی؟ وہ ایسے لوگ جس زمانے میں نہ اذان کا وقت فکس ہے، ٹائم ٹیبل طے ہے، ایسے وقت میں ان کی ایسی نمازوں کی پابندی ہوتی تھی۔ ہمارے یہاں وقت طے ہے، مائکوں میں اذان ہوتی ہے،
ٹائم ٹیبل ہے، کانوں میں دستک دی جا رہی ہے، پھر بھی ہم سے نمازیں ایسی چھوٹ رہی ہے۔ میرے بھائیوں، کوشش کیجیے، بغیر نماز کے کبھی بھی کوئی چیز پر ترقی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔